حسب معمول سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے۔ کل کے درس میں حلال و حرام کا ذکر تھا اور نعمتوں پر شکر گزاری، اللہ کا انسانوں پر فضل ہے، اس کا بیان تھا۔ آج بیان ہے اللہ رب العالمین کو کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم ہے۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح ہوا، جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو یوم آخرت کے بارے میں بتایا کہ سارے انسان وہاں زندہ ہوں گے، اول تا آخر ہوں گے، بڑے چھوٹے ہوں گے، مرد عورت ہوں گے، اور سب سے اللہ رب العزت حساب کتاب لیں گے۔ تو اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ اربوں خربوں لوگ ہوں گے اور سارے مٹی میں دفن ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ بندوں کو اٹھائیں گے؟ پھر جس کا وجود جس کے ساتھ تھا اسی کے ساتھ ہوگا، اور کسی کا ایک بال بھی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصل میں تو اس چیز کا جواب دیا گیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا، ہر ذرے کا علم رکھتے ہیں، اور یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے ناممکن نہیں ہے، اور یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا خیال ہے، ہمارا علم ہے، ہمارا علم بھی محیط ہے اور ہماری عقل بھی محدود ہے۔ اللہ رب العزت کا علم غیر محیط بھی ہے، غیر محدود بھی ہے۔ ہماری جہاں سوچ ختم ہوتی ہے، جہاں دنیا کے علوم ختم ہوتے ہیں، وہاں سے یہ وحی شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کا علم شروع ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا علم تو اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، جس صورت میں بھی ہوتے ہیں، جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ قرآن، اور جو کچھ قرآن کریم سے تلاوت کرتے ہیں، وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، آپ جو کچھ کرتے ہیں، جس کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تیرے رب سے کوئی چیز بھی ایک ذرہ برابر بھی مخفی نہیں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، بلا اصغر من ذالک، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، ولا اکبر، اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، ہر چیز کتاب مبین میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس چیز کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا۔ اور یہ تو ہم نے بھی سنا ہے علماء کرام سے، محدثین، مفکرین کرام سے، کہ درخت کا پتا جب درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس وقت کون سے درخت کا کون سا پتا گرا ہے۔ اب کتنے درخت ہیں، درخت سے پتے گرے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، یار کون سا گرا ہوگا پہلے، پھر بعد میں کون سا گرا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں اتنا بات بھی ہے۔
ہم یہ قیاس کرنا چھوڑ دیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو اپنے ریاست کے غریبوں فقیروں کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ پہاڑوں کے اندر رہنے والے کیڑے کی بھی اللہ کو خبر ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرند ہوں، چرند ہوں، مچھر ہوں، کوئی چیز ہو، اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہے۔ زمین پر چلنے والے حشرات الارض، چونٹیاں ہو، مکوڑے ہوں، کیڑے ہوں، ان کا بھی اللہ کو علم ہے کہ کون کب پیدا ہوا، کس طرح میں نے پیدا کیا، کب ان کو موت دینی ہے، کس طرح موت دینی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مخلوق بے شمار ہوتی ہے جو ہماری گنتی میں بھی نہیں آ سکتی، ان کا بھی اللہ کے پاس علم ہے، ہم پھر کون ہیں؟ اور پہلی بار اللہ رب العزت نے ہم سب کو بغیر نقشے کے بنایا ہے۔ اب ایک چیز کا نقشہ ہو، کاریگر جب اس کو بناتا ہے دیر ہی نہیں لگتی۔ اب کاریگر کو کہو کہ ہم نے ایک بلڈنگ بنوانی ہے لیکن نقشہ نہیں ہے، تو وہ بہت بار سوچ بچار کرے گا، آپ سے گفتگو کرے گا، بار بار آپ سے سوال کرے گا، یار کس طرح بنوانی ہے، کیسی بنوانی ہے۔ اگر آپ کے پاس نقشہ بنا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے نقشہ رکھ دو گے، بس وہ کہے گا مٹیریل لاؤ، اب ہمارا کام ہے اس کو تکمیل تک پہنچانا۔ تو پہلی بار جب ہم پیدا ہو گئے ہیں اس وقت ہمارا نقشہ ہی نہیں تھا، دوسری بار کیا مشکل ہے، دوسری بار تو نقشہ بھی موجود ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو بے شک جو لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کی دوستی کیا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ از خود اللہ سے دوستی کر لیں، قرآن کریم خود پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ کا قربہ حاصل ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت کی محبت سینہ در سینہ ہے۔ اللہ کی محبت کا سب سے زیادہ جو نزول ہوا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والی ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ السلام کے سینے میں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ساری کائنات کے دلوں میں جتنا اللہ کی محبت ہے ان سب سے بڑھ کر ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس محبت کے جام بھر بھر کے صحابہ کو پلائے، انہوں نے تابعین کو پلائے، انہوں نے تبع تابعین کو پلائے۔ اسی طرح یہ اللہ کے دوستوں کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر آپ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرو گے، اس کی معیت اختیار نہیں کرو گے، اس کے پاس رہ کر اللہ اللہ نہیں سیکھو گے، آپ اللہ کے محبت کرنے والے بندے تو ہیں، لیکن اس کی مثال میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ دیکھیں ایک بیر کا درخت ہے گھر میں، دوسرا بیر کا درخت ہے جنگل میں۔ جو درخت گھر میں ہے اس کی مالی پرورش کرتا ہے، اس کے اوپر جو غیر ضروری سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے ان کی چھان بین کر کے ان کو کاٹ دیتا ہے، اور دوسرا جنگل میں ہے جس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا۔ جو جنگل میں ہے اس پر جو بیر لگیں گے وہ تھوڑے ہوں گے، جو گھر میں ہے جس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اس پر جو پھل لگیں گے یہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ہر انسان اللہ سے محبت کر سکتا ہے، لیکن جس کا مالی ہے وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جو درخت جنگل میں ہے جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہ بہرحال اچھا درخت ہے، بہتر درخت ہے، کیونکہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس سے جو غیر ضروری سوکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ کاٹ لی جاتی ہیں، جس سے اس درخت میں پاور بھی زیادہ ہوتی ہے،
خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں پھل فروٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت اہل اللہ سے سیکھنا ضروری ہے، اور اہل اللہ جن کا سلسلہ ہو تربیت کا، جن کے پاس سند ہو کہ میں نے کس سے تربیت حاصل کی، پھر اس نے کس سے تربیت حاصل کی، اس نے کس سے تربیت حاصل کی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لڑی اس کی ہو، ایک سند اس کے پاس ہو کہ بھئی میں تربیت یافتہ ہوں، میرے اولیاء فلاں 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 سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلسلہ ملتا ہے۔ ایسے ہیں اللہ کے دوست۔ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو کہ بے شک اللہ کے دوست لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی غم ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں اعتبار سے ہے، نہ دنیا میں انہیں کسی چیز کا غم ہے، نہ آخرت میں غم ہے۔ ظاہری احوال برابر ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کا دوست نہیں ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کی فصلوں میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، اس کے جانوروں میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، اس کے مال تجارت میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کا دوست ہے، ظاہری احوال اس کے بھی ایسے ہیں، اس کی فصلوں میں بھی نقصان ہوتا ہے، جانوروں میں بھی نقصان ہوتا ہے، مال تجارت میں بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر دونوں کے احوال مختلف ہیں۔ جب اللہ کے دوست پر کوئی پریشانی آتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ دل سے اللہ کی رضا پر، اللہ کی منشا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اسے امید ہوتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا نعم البدل اللہ رب العالمین مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائیں گے۔ اور جس شخص کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب اس کا نقصان ہوتا ہے، اسے اللہ پر یقین نہیں ہوتا، تو وہ اندر ہی اندر ایسی سخت ترین تکلیف سے گزرتا ہے کہ اس سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جو میرا نقصان ہو گیا، اس کا ازالہ کیسے کروں گا، اس کا نعم البدل کہاں سے لاؤں گا، کیسے لاؤں گا۔ وہ اس